بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اپنے دادا حضرت سید احمد گیلانی المعروف شیخ الہند، شہید در جنگ بٹالہ کی سوانح حیات کی 8ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ اقساط ماقبل میں آپ نے بخوبی پڑھ اور سن لیا کہ بندہ سنگھ اپنے کردار کے اعتبار سے فرعون کا روپ دھار چکا تھا۔ انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے خون سی ہولی اس کے روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ عورتیں، معصوم بچے، حتیٰ کہ حاملہ خواتین کے پیٹ میں موجود نازائیدہ بچے بھی اس گرگے دریدہ دہن کا لقمہ بن گئے۔ چنانچہ جب مظلوموں کی اشک بھری آنکھوں کے کٹورے اور 2 ہاتھوں کے کشکول آسمان کی طرف اٹھے اور آہ و بکا عرش معلیٰ تک جا پہنچی تو شان ذل انتقام کو جلال آ گیا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ چنانچہ مغل شہنشاہ فرخ کے حکم سے عبدالصمد خان گورنر لاہور کی زیر کمان تعاقب کناں شاہی فوجوں نے ماہ اپریل 1715 بٹالہ اور کلانور کے درمیان کوٹ مرزا جان کے مقام پر بندہ سنگھ کو شکست فاش دی۔ بندہ سنگھ اپنے 4000 جنگجوؤں کے ہمراہ گرداس ننگل میں بھائی دونی چند کی مضبوط فصیل دار حویلی میں محصور ہو کر دفاعی جنگ لڑنے لگا، جبکہ شاہی فوجوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ سکھوں پر محصوری کا یہ عرصہ تقریباً 8 ماہ تک جاری رہا۔ جملہ مورخین بلا امتیاز مذہب اس حقیقت پر متفق ہیں، اس عرصہ محصوری میں لشکری راشن ختم ہو جانے کے باعث گدھوں، گھوڑوں سمیت جو بھی جانور ملا کاٹ کر کھا گئے۔ ایندھن ختم ہونے پر کچا گوشت ہی چبانے لگے، پھر گھاس پھوس، درختوں کے پتے، چھال، حتیٰ کہ ٹہنیوں کا برادہ بنا کر کھاتے رہے۔ مردار جانوروں کی ہڈیاں تک پیس کر کھا گئے۔ جب سب کچھ ہی ختم ہو گیا تو اپنے جسم کے موٹے حصوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھانے لگے۔ بہت سارے بھوک پیاس سے مر گئے، جن کی نعشوں کی سڑان سے ساری فضا متعفن ہو گئی اور بیماریاں پھوٹ پڑیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 17 دسمبر 1715 بمطابق 21 ذی الحج 1127 ہجری بروز بدھ بندہ سنگھ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ عبدالصمد خان کے سامنے حویلی کے دروازے کھول دیے گئے۔ حویلی میں موجود لشکریوں کو اسیر بنا لیا گیا۔ ان کے منہ کالے کر کے بذاقہ خیز ٹوپیاں پہنا کر مقتول سکھوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر اور ریڑھیوں پر لدا کر جلوس کی شکل میں پہل لاہور اور پھر دہلی لایا گیا، جہاں فرخ سیر کے حکم پر 100 روزانہ کے حساب سے ان کے سر قلم کیے گئے۔ 19 جون 1716 بمطابق 29 جمادی الثانی 1128 ہجری بندہ سنگھ کی باری آ گئی۔ اسے اسلام کی دعوت دی گئی۔ انکار پر اس کے 4 سالہ بیٹے اجے سنگھ کو اس کی گود میں بٹھایا گیا۔
پھر بندہ سنگھ کو ایک لمبا چاقو دے کر کہا گیا کہ جس طرح تم دوسروں کے بچوں کو قتل کرتے تھے اپنے بیٹے کو بھی قتل کرو۔ اس کے انکار پر اس کے 4 سالہ بچے کو قتل کر کے اس کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ کر الگ الگ کر دیا گیا۔ اس کا دل نکال کر بوٹیاں بندہ سنگھ کے منہ میں ٹھونسی گئیں۔ پھر اس بندہ سنگھ کی دونوں آنکھیں نکالنے اور باری باری تمام اعضاء الگ الگ کرنے کے بعد پورے جسم کا تکہ بوٹی کر دیا گیا۔ فرمان خداوندی ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کی اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم بن چکی ہوتی ہیں۔ بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت، تعلیم و تربیت، یوم حساب سے ڈرانے، اعمال حسنہ کے بدلے جنت کی لازوال نعمتوں کی نوید سنانے اور اعمال سیئہ پر عذاب جہنم کا خوف دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ اعمال پر حتمی جزا و سزا کے لیے یوم الدین مقرر فرمایا، تاہم اس قادر مطلق کی مرضی کہ جب چاہے اقوام لوط، عاد و سمود، فرعون و نمرود وغیرہ جن کی بربادی کے عبرت ناک تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا موجود ہیں کی طرح تظلم، سرکشی اور بغاوت پر انہیں دنیا اور آخرت کے دوہرے عذاب میں مبتلا کرے، روز قیامت تک توقف کرے یا پھر کسی کے تائب ہو جانے پر اسے معاف کر دے۔ بقیہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیے انشاءاللہ۔